بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضائی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد کے ساتھ ساتھ شعر و شاعری بھی پسند کرتے تھے۔ شمشیر زنی، تلوار بازی اور پہلوانی میں وہ اپنی مثال آپ تھے، جبکہ پورے مکے میں سیدنا حضرت امیر حمزہ شکار کرنے والے شاہ سوار کے طور پر مشہور تھے۔ سیدنا حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اس لیے تھے کہ دونوں نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبیہ کا دودھ پیا تھا۔ نبی کریم کے بعثت کے چھٹے سال سیدنا حمزہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے کہ کوہ صفا کے پاس آپ کو ایک لونڈی نے روک لیا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر سیدنا حضرت حمزہ کو روک کر کہنے لگے، اے حمزہ، کیا تم بھی بد دین ہو گئے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا حمزہ فرمانے لگے، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی ہے، تو کون ہے جو مجھے اس کو ماننے سے روک سکتا ہے؟ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم میں طاقت ہے تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت کرتے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 13ویں سال آپ بھی نبی پاک کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے، جہاں آپ پہنچ کر آپ نے اپنی زندگی کے ہر جنگ میں مسلمانوں کی علم بردار رہے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ ہی نے سنبھالا۔ ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ مکہ کے مشہور جنگجو عتبے کو سیدنا حضرت حمزہ نے ایک ہی وار میں ختم کر دیا، جس سے مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ آپ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور سر پر شتر مرغ کی کلغی سجا رکھی تھی۔ ایک ہی وقت میں دو کافروں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے، میں اسد اللہ ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر حمزہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نظر اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سب زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پایا اور داب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ امام بخاری اور دیگر اہل تحقیق نے آپ کے قاتل وحشی کی زبانی آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ اس طرح نقل کیا ہے۔ وحشی کہتا ہے کہ جب قریش مکہ جنگ احد میں ہی روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن مطعم نے مجھے آ کر کہا، اگر تم بدر میں میرے چچا کو قتل کرنے کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ میں حبشی النسل تھا اور ہر بات چھوٹا نیزہ مارنے کا ماہر تھا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی مجھ سے کثیر انعام کا وعدہ کیا، کیونکہ اس کا باپ عتبہ بھی حضرت حمزہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو میں حضرت حمزہ کی تلاش کرنے لگا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک جوان مرد لوگوں کو اپنی تلوار سے کاٹتا جا رہا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ٹک پا رہا۔ جب میں نے پوچھا یہ کون ہے تو پتا چلا کہ حمزہ یہی ہیں جن کی مجھے تلاش تھی۔ اب میں موقع ڈھونڈنے لگا، کبھی کسی چٹان کی اوٹ میں چھپتا، کبھی کسی درخت کے پیچھے۔ اسی اثنا میں ایک جنگجو کافر سبا بن عبد العزى الغشانی سامنے نکلا۔ حضرت حمزہ کی نظر اس
اس پر پڑی تو اسے للکارا کہ نازیبا کام کرنے والی عورت کے بیٹے دو دو ہاتھ ہو جائیں تو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ اس پر حملہ آور ہو گئے اور آنے واحد میں اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کے بے جان لاشے سے زرہ اتارنے کے لیے اس پر جھکے، زور لگانے سے آپ کا پاؤں قدرے پسلا تو آپ کے پیٹ پر موجود زرہ ذرا سی سرک گئی۔ میں ایک چٹان کی اونٹ میں گات لگائی بیٹھا تھا، میں نے اپنے نیزے کو پوری قوت سے اس کے پیٹ پر دے مارا جو ناف کے نیچے سے اندر گھسا اور پھر نکل گیا۔ آپ نے غضبناک شیر کی طرح مجھ پر جپٹنا چاہا لیکن وار مہلک اور زخم کاری تھا، آپ اٹھ نہ سکے۔ میں وہاں سے چلا آیا، جب آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی تو میں پھر وہاں پہ آیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا گیا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبایا، نکلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ پھر ہند نے کافی عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے گڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے حضرت حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا حمزہ کی شہادت کے کئی دنوں بعد تک بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے رہے، اے چچا، آپ کے جدائی سے بڑھ کر میرے لیے اور کوئی صدمہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت صفیہ جو کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھی، جب وہ اپنے بھائی کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اطہر کو دیکھنے آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھنے دیا۔ اندازہ کیجئے مسلمانوں، حال ہوگا اس وقت کہ جب نبی پاک کے پیارے چچا کے جسم مبارک کو شہادت کے بعد بھی کاٹا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفیہ نے 2 چادریں دی کہ ان میں میرے بھائی کو دفنا دیا جائے۔ دفناتے وقت ایک اور انصاری کا جسم مبارک بے گور و کفن تھا، اس لیے نبی پاک نے ایک چادر میں ان کو کفن دیا اور دوسری چادر میں اپنے چچا کو ڈھانپ دیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دیا جائے۔ حضرت سیدنا حمزہ کے قاتل وحشی جب قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ نے دھک بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم ہی وحشی ہو میرے چچا حمزہ کے قاتل؟ وحشی گھبراتے ہوئے بولے، جی حضور میں ہی ہوں۔ حضور کہنے لگے، کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو؟ وحشی اسی وقت باہر آئے اور دوبارہ حضور کو کبھی چہرہ نہیں دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ کیجئے نبی رحمت للعالمین نے وحشی کو معاف ضرور فرما دیا، لیکن شدت غم اس قدر تھا کہ وحشی کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے پاک کر دے اور ہمیں گناہوں سے دور رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ اکرام سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی سکت ہم میں نہیں ہے۔ روز قیامت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔